میرے شوہر سے میرے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے۔ شادی کے 14 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی محبت میں کمی نہیں آئی۔ میرے سامنے جو اچھے رشتے آ رہے تھے ان میں سے ایسے مرد حضرات زیادہ تھے جو پہلے سے شادی شدہ تھے اور وہ دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے قدرے بہتر اور اس قابل تھے کہ کوئی لڑکی بخوشی ان کے ساتھ زندگی گزار سکے، لیکن اس کے ساتھ ہی سوکن کا دکھ جھیلنا شرط تھی۔ اسی دوران ایک دن موبائل استعمال کر رہی تھی کہ ٹک ٹاک پر مجھے ایک ویڈیو نظر آئی جو کسی نکاح آسان تحریک انٹرنیشنل کے بانی مولانا عادل محمود صاحب کی تھی۔ دوسرا، اپنی بہن کے رشتے کے سلسلے میں اٹھائی جانے والی پریشانیوں نے مجھے بھی یہ باور کرا دیا کہ ایک سے زائد نکاح ہمارے معاشرے کی بے حد ضرورت ہے۔ مجھے اپنی بہن کے لیے کتنی مشقت اٹھانا پڑی۔ ہمارے گھروں کا تو دینی ماحول ہے، لیکن جن لوگوں کا تو ماحول ایسا نہیں، جو نماز روزے سے دور ہیں، جب ان کی شادیاں دیر سے ہوں گی تو ان کے پاس ایک سے ایک برا راستہ ہوگا جس پر چل کر وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر سکیں۔ ہائے ہائے، وہ 7 بیٹیاں بیچاری، اکیلی بوڑھی عورت، غریب عورت ان کو پال سکتی ہے تو ایک کھاتا پیتا ہٹا کٹا بندہ، وہ 2 3 4 بیویاں وہ کٹھی رہیں اور وہ خامن شریک بہنیں بن کے رہیں، وہ وہاں کیوں نہیں رہ سکتی؟ انشاءاللہ جلد میرے شوہر کی شادی ہوگی۔ سوکن کا دکھ میں اللہ کی رضا کی برداشت کرنے کی نیت سے بیٹھ گئی ہوں۔ جب میرے شوہر کی پسند کے مطابق ہمیں ایک لڑکی مل گئی، مجھے اس وقت لگا کہ میرے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ سالوں سے جس شوہر کی آنکھوں میں ٹھنڈک بن کر رہی اور کوئی اور لڑکی بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر میرے حصے دار بن جائے گی، میں یہ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ اگلی صبح میں فجر کی اذان پر اٹھ کر کمرے سے باہر گئی تو میرے شوہر بھی فوراً سے کمرے سے باہر آئے۔ انہوں نے محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور یکدم ہی تشکر بھرے انداز میں میرے آگے جھک سے گئے۔ اپنی سوکن کے الفاظ سن کر میرے دل پر ڈھیروں سکون اتر گیا، لیکن اپنے شوہر کے پہلو میں اسے کھڑا دیکھ کر نفس نے مجھے ایک زوردار کچوکا لگایا۔ میں نے بمشکل اس کی بات پر مسکرا کر سر ہلایا۔ میری بیماری کے دوران میری سوکن نے میرا بہت خیال رکھا، اپنی باری بھی اس نے مجھے دے دی تاکہ شوہر کی توجہ سے میں جلد صحت یاب ہو جاؤں۔ اس کے اس رویے سے میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی چلی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت کہانی آپ سنیے اور یہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بیوی نے دیا شوہر کو خوبصورت تحفہ، اور ایسا تحفہ ہمت والیاں ہی دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کہانی کو امت مسلمہ کے ہر گھر کی حقیقت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ میرے شوہر اکثر مجھ سے جنت کی حوروں کا ذکر کرتے اور کبھی اذراہ مزاح کہتے کہ جنت میں بھی تم میرے حوروں کے ساتھ ساتھ تم میری بیوی ہوگی، وہاں تو تم ان حوروں کی ملکہ بنو گی، اس وقت تو تمہیں ان سے جلن نہیں ہوگی، پھر دنیا میں بھی تمہارے ساتھ اگر ایک اور بیوی آ جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں ان کی باتوں پر زچ ہو جاتی تھی۔ میرے شوہر سے میرے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے۔ شادی کے 14 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی محبت میں کمی نہیں آئی۔ ان کی دینداری پر مجھے رشک آتا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں مجھے اکثر ایک سے زائد نکاح کی اہمیت جتلاتے رہتے تھے۔ میں چڑ کر موضوع بدل دیا کرتی تھی۔ اپنی چھوٹی بہن کے لیے میں آج کل رشتے تلاش کر رہی تھی اور مجھے ہر جگہ سے شدید مایوسی ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی بہن کی عمر سے قدرے بڑے انسان کا رشتہ مل رہا تھا، یا تو کسی ایسے انسان کا رشتہ مل رہا تھا جس کے پاس دنیاوی نعمتوں تو بہت تھیں مگر دین کے حساب سے وہ زیرو تھا۔ کہیں دین کی نعمت تھی تو دنیاوی اسباب ایسے نہیں تھے کہ گزارا ممکن ہوتا۔ غرض ایسے لگ رہا تھا جیسے رشتوں کا کال پڑ گیا ہو۔ میرے سامنے جو اچھے رشتے آ رہے تھے ان میں سے ایسے مرد حضرات زیادہ تھے جو پہلے سے شادی شدہ تھے اور وہ دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے قدرے بہتر اور اس قابل تھے کہ کوئی لڑکی بخوشی ان کے ساتھ زندگی گزار سکے، لیکن اس کے ساتھ ہی سوکن کا دکھ جھیلنا شرط تھی، جس کو قبول کرنا کسی بھی لڑکی کے لیے ہرگز آسان نہیں ہوتا۔ دن سے ہفتے، ہفتوں سے مہینے گزرتے جا رہے تھے اور اپنی بہن کی گزرتی عمر اور اسے لے کر میرے والدین کی پریشانی مجھے ہر وقت بے چین رکھتی تھی۔ اسی دوران ایک دن موبائل استعمال کر رہی تھی کہ ٹک ٹاک پر مجھے ایک ویڈیو نظر آئی جو کسی نکاح آسان تحریک انٹرنیشنل کے بانی مولانا عادل محمود صاحب کی تھی، جس میں انہوں نے نکاح کو آسان کرنے پر کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ ساتھ ہی اپنی تحریک کے متعلق بتایا تھا کہ کس طرح وہ رشتے کرواتے ہیں۔ انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کا لنک بھی دیا ہوا تھا جہاں وہ رشتے وغیرہ ڈالتے ہیں۔ اندھے کو کیا چاہیے، بس 2 آنکھیں کے مصداق۔ میں نے جلدی سے ان کے یوٹیوب چینل کو کھولا، رشتے دیکھنے لگی۔ میں روز ان کے چینل پر رشتے دیکھتی، کبھی سوچتی کہ یہ فراڈ نہ ہو۔ رشتوں کے علاوہ بھی ان کی دیگر ویڈیوز جو ایک سے زائد نکاح کے متعلق ہوتی، ان ویڈیوز پر ملین سے زیادہ لائکس ہوتے دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی ویڈیوز دیکھتے چلی جاتی۔ آخرکار میں نے ایک دن ان سے رابطہ کر لیا اور اپنی بہن کے قوائف ان کو بتا کر انتظار کرنے لگی۔ مولانا صاحب نے بہترین انداز سے میرے بہن کے قوائف یوٹیوب چینل پر ڈالے، جس سے ساری دنیا کے لوگوں تک ہماری بات پہنچی۔ کئی لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، کچھ رشتے ہمیں پسند نہ آئے تو کئی لوگوں کو میری بہن پسند نہ آ سکی، یہ سب اس کی قسمت تھی۔ اسی دوران مولانا صاحب کے بیانات کی گرویدہ ہو چکی تھی اور ان کے سارے بیانات چاہے وہ کسی بھی موضوع پر ہوتے
انہیں بہت شوق سے میں سنتی۔ مولانا صاحب چند مہینوں کی محنت کے بعد میری بہن کے لیے ایک مناسب رشتہ مل گیا اور میری بہن اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ میرے والدین اور میں نے مولانا صاحب کو خوب دعائیں دی۔ آپ سوچیں گے تحریر کے مطابق میں نے اپنے شوہر کو کیا تحفہ دیا، تو میری بہنوں مولانا صاحب کی باتیں میرے دل میں اتر گئی تھی۔ دوسرا، اپنی بہن کے رشتے کے سلسلے میں اٹھائی جانے والی پریشانیوں نے مجھے بھی یہ باور کرا دیا کہ ایک سے زائد نکاح ہمارے معاشرے کی بے حد ضرورت ہے۔ مجھے اپنی بہن کے لیے کتنی مشقت اٹھانا پڑی۔ ہمارے گھروں کا تو دینی ماحول ہے، لیکن جن لوگوں کا تو ماحول ایسا نہیں، جو نماز روزے سے دور ہیں، جب ان کی شادیاں دیر سے ہوں گی تو ان کے پاس ایک سے ایک برا راستہ ہوگا جس پر چل کر وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر سکیں، کیونکہ ان کو نہ خوف خدا ہوگا، نہ حیا ہوگی، نہ پردے کا دور دور تک کوئی سوال ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی میں کانپ اٹھی۔ تب مجھے مزید شدت سے احساس ہوا کہ یہ متروک یعنی چھوڑی ہوئی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب زندہ کرنی ہوگی، ورنہ معاشرے کو بے حیائی کے سلاب سے بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ اور کئی لڑکیاں جو مناسب رشتے نہ ملنے کی وجہ سے بے نکاحی اپنے گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہونے کو ہیں، ان میں سے اکثر ڈپریشن کی وجہ سے نفسیاتی دباؤ کا شکار ہیں۔ ان میں سے اکثر ڈپریشن کی وجہ سے نفسیاتی دباؤ کا شکار ہیں۔ ان کی تکلیف کا سبب کہیں نہ کہیں ہم عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو چاہنے کے باوجود بھی دوسری شادی سے روک رہی ہیں۔ وہ 7 بیٹیاں بیچاری اکیلی بوڑھی عورت، غریب عورت ان کو پال سکتی ہے، تو ایک کھاتا پیتا ہٹا کٹا بندہ، وہ 2 3 4 بیویاں وہ کٹھی رہیں اور وہ خامن شریک بہنیں بن کے رہیں، وہ وہاں کیوں نہیں رہ سکتی؟ کہ وہ 7 بہنیں جب وہ بیچاری اکٹھی رہ سکتی ہیں تو یہ خامن شریک بہنیں بھی تو 2 3 4 اکٹھی رہ سکتی ہیں۔ اچھا جی، تو بس یہی سوچ کر میں نے اپنے شوہر کو خود دوسری شادی کا کہا، بلکہ خود مولانا صاحب سے ان کے رشتے کے متعلق بات کی۔ میرے شوہر یقین جانی میری اس بات سے اس قدر خوش ہوئے کہ پہلے سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ انشاءاللہ جلد میرے شوہر کی شادی ہوگی۔ سوکن کا دکھ میں اللہ کی رضا کی برداشت کرنے کی نیت سے بیٹھ گئی ہوں۔ اللہ مجھے ہمت دے گا انشاءاللہ، یہ سوچ کر بہت پرسکون ہو گئی ہوں۔ یہ ایک قسم یہ شائع ہوئی۔ اگلی قسم، میں نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کے لیے بھی خود ہی مولانا عادل محمود صاحب سے بات۔ میری اس بات پر حضرت مولانا نے مجھے بے انتہا سراہا اور خوب تعریف۔ حقیقت یہ ہے پوری دنیا سے جب بھی مجھے اس قسم کا فون آتا ہے، جب کوئی خاتون اپنے شوہر کی دوسری شادی کے لیے میرے سے بات کرتی ہے، ایسی خواتین کو میں بہت سلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے بے انتہا سراہا، خوب تعریف کی، مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملنے، صحابیات رضی اللہ عنہن کا ساتھ نصیب ہونے کی دعاؤں سے نوازا۔ میں گویا کہ ہوا میں اڑنے لگی۔ مجھے لگا کہ بس میری تو آخرت ہی سنور گئی، لیکن آخرت کا سنور جانا کیا اتنا آسان ہوتا ہے؟ یہ مجھے تب پتہ چلا جب میرے شوہر کی پسند کے مطابق ہمیں ایک لڑکی مل گئی۔ مجھے اس وقت لگا کہ میرے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ سالوں جس شوہر کی آنکھوں میں ٹھنڈک بن کر رہی اور کوئی اور لڑکی بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر میرے حصے دار بن جائے گی، میں یہ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ جس دن میرے شوہر کا رشتہ پکا ہوا، اس دن تو گویا کہ میں انگاروں پر لوٹ رہی تھی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ یہ فیصلہ میرا اپنا ہی تھا۔ پھر وہ دن بھی جلد آ گیا کہ میرے گھر میں میری سوکن آ گئی۔ شادی کی پہلی رات میں نے اپنے شوہر کے سامنے اپنے تحفے کا مان رکھنے کے لیے جھوٹی مسکراہٹ چہرے پہ سجا رکھی۔ وہ پہلی رات تھی جب میرے شوہر میرے ساتھ کمرے میں نہیں ہوں گے۔ یہ سوچ کر میری روح فنا ہو رہی تھی۔ میں یہ بات تو آپ کو بتانا ہی بھول گئی کہ ہمارے 2 بچے بھی تھے جن کی موجودگی میں دوسری شادی کا فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ میں نے اپنے دونوں بچوں سے اپنی سوکن کا تعارف چھوٹی مما کے طور پر کروایا۔ ان کے ذہن میں آنے والے سوالات کے بہت سارے مشکل سوالات کے میں نے جوابات دیے اور اپنی جانب سے انہیں پوری طرح مطمئن کرنے کی کوشش بھی کی۔ وہ دونوں بھی اپنے پاپا کی طرح شادی سے بہت خوش تھے، لیکن ان کے بابا آج ان کے کمرے میں نہیں تھے۔ یہ سوال انہیں بھی تنگ کر رہا تھا۔ مجھے اندر ہی اندر اپنے فیصلے پر ندامت بھی ہو رہی تھی۔ جو فیصلہ میں نے اپنی بہن کے رشتے کے دوران ہونے والے حالات کے سبب لیا تھا، وہ فیصلہ اب مجھے اپنی بے وقوفی لگ رہا تھا، لیکن اس دوران میں نے اپنے شوہر کی نظروں میں اپنے لیے جو عزت، محبت اور مان دیکھا، اس نے مجھے ہر بار ہمت دی۔ وہ رات تو جیسے تیسے کٹ گئی۔ اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ نئی آنے والی کا رویہ میرے ساتھ کیسے رہتا ہے۔ اگلی صبح میں فجر کی اذان پر اٹھ کر کمرے سے باہر گئی تو میرے شوہر بھی فوراً سے کمرے سے باہر آئے۔ انہوں نے محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور یکدم ہی تشکر بھرے انداز میں میرے آگے جھک سے گئے۔ تم نے سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے میں میری جو مدد کی، اس کا بدلہ میں مر کر بھی نہیں اتار سکتا۔ ان کی یہ الفاظ گویا کہ اب تک میری بے چینیوں کے لیے مرہم ثابت ہوئے۔ میری آنکھیں خوشی سے بھیگ گئیں۔ تبھی میری سوکن کمرے سے باہر آئی۔ وہ غسل کر کے نماز فجر کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ ہی میں نماز پڑھ لوں، پھر ساتھ مل کر کام کر لیں گے، آپ پریشان مت ہوئیے گا۔ اپنی سوکن کے الفاظ
الفاظ سن کر میرے دل پر ڈھیروں سکون اتر گیا، لیکن اپنے شوہر کے پہلو میں اسے کھڑا دیکھ کر نفس نے مجھے ایک زوردار کچوکا لگایا۔ میں نے بمشکل اس کی بات پر مسکرا کر سر ہلایا اور نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ زندگی رواں دواں ہونے لگی۔ میرے شوہر ہم دونوں کے ساتھ بھرپور انصاف کرتے۔ شروع میں مجھے بہت عجیب لگا، اپنے بات کا بھرم رکھنے کے لیے بہت خوش نظر آتی تھی، لیکن دل ہی دل میں کڑتی رہتی۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر جو راستہ چنا تھا اس پر استقامت کے لیے میں رو رو کر ڈھیروں دعائیں کرتی تھی، لیکن کئی دن گزرنے کے بعد بھی میں بے سکون رہی۔ پھر ایک دن جانے کیا ہوا کہ دعا کرتے کرتے میرے دل سے یہ دعا نکلی، یا اللہ میرے دل میں میری سوکن کے لیے محبت ڈال دے، بالکل ایسی محبت جیسے دو بہنوں میں ہوتی ہے، جیسے دو دوستوں میں ہوتی ہے۔ بس یہ دعا کرتے کرتے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح میں جاگی، گھڑی دیکھ کر حیران رہ گئی، گھڑی 10 بجا رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، میری سوکن میرے پاس ہی بیٹھی۔ آپ ہی آرام سے، اتنی دیر ہو گئی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، سر چکرا گیا۔ آپ کو تو بہت تیز بخار تھا، صبح ڈاکٹر کو بلا کر آپ کو انجیکشن لگوایا ہے، شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ بچے، میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، بچوں کو تیار کر کے میں نے اسکول بھیج دیا تھا، بس آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ میری بیماری کے دوران میری سوکن نے میرا بہت خیال رکھا، اپنی باری بھی اس نے مجھے دے دی تاکہ شوہر کی توجہ سے میں جلد صحت یاب ہو جاؤں۔ اس کے اس رویے سے میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی چلی گئی۔ بیماری سے شفا یاب ہو کر میری طبیعت میں عجیب بدلاؤ آ گیا تھا۔ میں اپنی سوکن سے صرف دکھاوے کے طور پر نہیں بلکہ دل طور پر اچھا رویہ رکھنے لگی تھی۔ ایک دن وہ کام کرتی، ایک دن میں کام کرتی، سبحان اللہ، باری باری کام اور باری باری آرام۔ ایسا ایسا مجھے یہ سب اچھا لگنے لگا۔ رات کو بھی روز تھکے ہارے ہونے پر بھی شوہر کی خاطر خود کو زبردستی تر و تازہ رکھنے کی مشقت بھی اب کم ہو گئی۔ جس دن شوہر کی باری میرے پاس رہنے کی ہوتی اسی دن میں کام نہ کرتی، اس سے مجھے اپنی صحت پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے نظر آئے۔ شوہر کے ساتھ بھرپور تازگی کے ساتھ وقت گزرتا، سر پر کام کا کوئی بوجھ نہ ہوتا۔ غرض میں آہستہ آہستہ اپنے اس فیصلے پر دل سے راضی ہو گئی، لیکن اس سب تک پہنچنے کے لیے مجھے ڈھیر ساری دعائیں، خوب مشقت اٹھانا پڑی۔ لیکن اب جو سکون جسم و روح کو حاصل ہے اس کے آگے وہ مشقت کچھ بھی نہیں۔ بھائی اللہ کا حکم ہے، اللہ حکیم ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ یہ سب باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی فیصلہ لیں گے تو فیصلہ لینا شاید آسان ہو، لیکن اس فیصلے پر استقامت دکھانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ پھر وہ فیصلہ اگر اپنے ہی ہاتھوں اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانا ہو تو بس یہ سمجھ کر لیں جیسے ہر پل خود کو آگ میں جلانا ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے اس آگ میں جلتے ہیں اللہ انہیں کندن بنا دیتا ہے۔ جو سکون انہیں ایک وقت گزر جانے کے بعد ملتا ہے اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ جیسے وہ اللہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ نمرود نے اتنی خطرناک آگ جلائی، آسمان تک شعلے باتیں کر رہے تھے، اس آگ میں اللہ نے ان کو ٹھنڈک بنا کے دکھائی۔ اللہ کے اس حکم کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ تو یہ بھی بظاہر آگ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس کو جو برداشت کرتے ہیں اللہ ان کو پھر سکون عطا فرماتا۔ دیکھنے میں مشقت نظر آتی ہے لیکن حقیقت اللہ کی قسم اس میں بڑی راحت ہوتی ہے۔ میرے شوہر مجھ سے دلی طور پر زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خود ان کی دوسری شادی کروائی۔ میرے بچوں کی پرورش میں میری سوکن بہت مدد کرتی ہیں، حالانکہ اب ان کے ہاں بھی بچے کی پیدائش ہو چکی ہے۔ میرے شوہر ہم دونوں کے معاملے میں ہر معاملے میں انصاف سے کام لیتے ہیں۔ لوگ ہمارے گھر کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ گھر میں الحمدللہ پہلے سے زیادہ دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے میں اپنے خاوند شریک بہن کے پاس وقت پر اپنے شوہر کو بھیجنے کا انتظام کرتی ہوں، اسی طرح وہ بھی یہی کرتی ہیں کہ وقت پر شوہر کو میرے پاس بھیجتی ہیں۔ کبھی کچھ سانے کا سامان زیادہ آ جائے تو ناپ تول کر پورے انصاف کے ساتھ ان کے پاس بھیجتی ہوں، اور وہ بھی میرے معاملے میں خوف خدا سے کام کرتے ہوئے انصاف سے کام لیتی ہیں۔ یہ سب ہم دونوں کے لیے اس لیے کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر کی کوئی پکڑ نہ ہو، ان کے لیے آسانی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں خاوند شریک بہنیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ اپنے شوہر کو ایک دوسرے کے لیے عدل و انصاف کی مساوات کی راہ ہموار کر کے اس کے لیے جنت کا راستہ بنا دیتی ہیں، یا پھر شوہر کے لیے مشکل پیدا کر کے ظلم کرنے پر اس کو مجبور کر کے اس بیچارے کو جہنم کی جانب دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، ہمارے شوہر اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہیں کہ ان کو دونوں بیویاں خوف خدا رکھنے والی اور ان کی آخرت کی فکر کرنے والی ملی ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ یہ سب ایک سے زائد نکاح کی متروک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کی برکت سے ہوا۔ آپ بھی اگر ایسا سکون حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اپنے شوہر سے اس متروک سنت کو، چھوٹی سنت کو، مظلوم سنت کو زندہ کروا کے دیکھیں، دنیا ہی میں آپ کو جنت کا سکون میسر آئے گا انشاءاللہ۔ اور پھر جنت میں تو ہمارے لیے نعمتیں بہت ساری ہوں گی جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ کبھی کبھی تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کے ذریعے ملنے والے سکون کا دیکھ کر، شوہر جیسے نیک انسانوں کے لیے رشتوں کا قحط دیکھ کر
معاشرے کی بے راہ روی دیکھ کر، شوہر کی دوسری شادی کے بعد ملنے والی خیریں برکتیں دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے اپنے شوہر کی افریقی عورتوں کی طرح مزید 2 شادیاں اور بھی کروا دوں، مگر اس کے لیے میرے شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔ وہ ابھی 2 شادیوں کی ذمہ داری کو ہی پوری ایمانداری سے ادا کرنا چاہتے ہیں، میرے دیے تحفے کی بھرپور قدر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، نیکی کے معاملے میں اپنے شوہر کا معاون مددگار بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کہانی کو آپ بلکہ امت مسلمہ کا ہر گھر کی حقیقت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ کوئی مشکل نہیں، واللہ علی کل شیء قدیر وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مبارک ترین زمانے میں اللہ کی قسم اس جیسی بلکہ اس سے زیادہ خوبصورت ایمان افروز کہانیاں گھر گھر میں تھیں۔ نکاح آسان تحریک کا مشن یہ ہے خیر القرون کی یہ بہاریں پوری امت میں عام ہو جائیں۔ آپ بھی سوچیں اس عظیم الشان تحریک میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے یا کر سکتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔ آپ کا بھائی عادل محمود حفظہ اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ خوبصورت کہانی کو شیئر کر دیں اور اس کو اچھے سے کمنٹس کر دیں اور اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔